یہ ویڈیو خدام اہل سنت میڈیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، یہ جمعے کا تھوڑا سا وقت ہے، اس میں مسئلہ عذاب قبر اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ بستے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی جو ہیں وہ اماموں کی امامت کا انکار کرتے ہیں، کوئی صحابہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی محدثین کا انکار کرتا ہے، کوئی ولیوں کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ان رنگ برنگ کے لوگوں میں ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہر انسان نے مرنا ضرور ہے۔ خواہ کوئی خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، آ کر میں نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ موت کے بعد اب کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ موت کے بعد قیامت تک انسان یا دکھ میں رہتا ہے یا سکھ میں رہتا ہے، یا اسے عذاب ہے یا ثواب ہے۔ اب بعض لوگ تو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سمجھ عطا فرمائی، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ قبر میں انسان کی زندگی یا عذاب میں گزرتی ہے یا ثواب میں گزرتی ہے۔ لیکن آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک سر پر نہ پڑے اس وقت تک ان کو یقین نہیں آتا۔ تو ایک شخص کے بارے میں عجیب لطیفہ لکھا تھا کہ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور آم کا موسم شروع ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے آم ابھی ابتدا ہے موسم کی لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا درخت تھا آم کا۔ ان آموں کو دیکھتا رہا، اس کے بعد دیکھا کہ ایک حلوے کدو کی بیل ہے، وہ انگلی جیسی باریک بیل ہے لیکن تقریباً 15-20 سیر کا حلوہ کدو لگا ہوا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، اتنے بڑے درخت کو چھوٹے چھوٹے آم لگائے گئے اور اس باریک سی بیل کو اتنا بڑا حلوہ کدو لگا دیا جائے۔ آخر نہ ہی رہ سکا، اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اے اللہ، معاذ اللہ، اے اللہ تعالیٰ، اگر تجھے سمجھ نہیں تھی تو کسی سے مشورہ ہی کر لیتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ حلوہ کدو جو بڑا ہے یہ بڑے درخت کو لگنا چاہیے اور یہ چھوٹے چھوٹے آم جو ہیں یہ چھوٹی بیل کو لگنے چاہیے۔ اب یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اب جبریل کسی پر نازل نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ تو بھیجنا نہیں تھا، نبوت تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
कौवा भेज दिया कि जाओ इसको समझाओ। वो आया, आम के दरख्त पर बैठा और एक छोटी सी शाख को उसने काटा, उसके साथ आम था। वो जो ऊपर से गिरा तो उसके सर पे लगा। अब सर पर लगने से जो सर चकराने लगा तो गिरता जा रहा है यूं जमीन पर और यूं हाथ जोड़ता जा रहा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऊपर हलवा कद्दू नहीं लगा हुआ था, वरना दोबारा दुनिया में आंख खोलना नसीब न होता। तो अब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनकर, उलमा से बातें सुनकर बात मान लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक सर पर न पड़े उस वक्त हम उनको बात समझे नहीं आती। अब वो ये कह रहा था कि या अल्लाह आइंदा का इससे छोटे आम लगाना, अगर खुदा न करे ये हलवे कद्दू ऊपर लगने शुरू हो जाते तो इतनी गर्मी में कोई आदमी छाए में बैठ न सकता। हर वक्त यही फिक्र रहता कि खुदा जाने कब ऊपर से गिरेगा और कब जानलेवा साबित हो जाएगा। तो मकसद ये है कि इंसान जो है मुसलमान ये एतकाद रखता है कि मरने के बाद कब्र में या सवाब है या अजाब है। अब देखना यह है कि सवाब और अजाब किसको है। जब तक ये रूह बदन में दाखिल नहीं हुई थी ना इसने कोई नेकियां कमाई थी ना गुनाह किए। जब ये रूह जिस्म में नहीं रहती, ये जिस्म ना झूठ बोलता है, ना नेकियां करता है, ना गुनाह करता है। मालूम हुआ कि जितनी नेकियां की हैं वो रूह और जिस्म दोनों ने मिलकर की हैं, इसलिए इनका सवाब भी दोनों को मिलना चाहिए। जितने गुनाह किए हैं ये रूह और जिस्म दोनों ने मिलकर किए हैं, इसलिए अजाब में भी दोनों को शरीक रहना चाहिए। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फैजुल बारी में लिखते हैं कि मेरा बचपन का जमाना था तो एक मौलवी साहब बात कर रहे थे और समझा रहे थे मसला। फरमाया कि एक बाग में फल लगे हुए थे, एक आदमी अंधा था और दूसरा आदमी जो है उसके हाथ पांव दुरुस्त थे लेकिन टांगे कटी। अब ना अंधा देख सकता था फलों को कहाँ उतने ऊंचे लगे हुए हैं और ना वो तोड़ सकता था जाके। तो उन्होंने कहा कि यूं करें कि आंखों वाला जो लंगड़ा है, टांगे कटी हुई है, मैं तुझे कंधे पर उठाता हूं और तू मुझे हाथ ले चल और फल तोड़ दोनों खाएंगे। चुनाचे वो फल इस तरह उन्होंने तोड़कर दोनों खाए तो हर आदमी समझता है कि इसमें दोनों मुजरम है, एक मुजरम नहीं है। जो वहां तक ले जाने वाला है अगरचे आंखों से अंधा है वो भी मुजरम है, और जो तोड़ने वाला है अगरचे वो खुद चल के वहां नहीं जा सकता था वो भी मुजरम है। फरमाया बिल्कुल यही मिसाल रूह और जिस्म की है। ये रूह अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी, अगर जिस्म इसके साथ ना होता तो रूह का कोई ऐसा हाथ नहीं है जिससे ये चीज पकड़ सके, रूह की कोई ऐसी आंख नहीं है जिससे ये देख सके। ये जिस्म की आंख के जरिया ही देखती है, जिस्म के हाथ के जरिया ही पकड़ती है, जिस्म के पांव के जरिया ही चलती है, जिस्म की जुबान के जरिया ही बोल रही है। तो इसलिए रूह और जिस्म का ताल्लुक उसी किस्म का है जैसा उस मिसाल में आया। तो अब जाहिर है कि ये जिस्म और रूह दोनों मिलकर नेकी और बदी कर रहे हैं, इसलिए दोनों को अजाब और सवाब मिलना चाहिए। ये नहीं जैसे बाद लोग ये ख्याल करते हैं फलासफा, वो ये कहते हैं कि जी जिस्म तो घट चढ़ जाता है फिर अजाब किसे होता है। अब पहले तो उन्होंने जेल में ये बात पैदा की कि जब जर्रे जर्रे हो गया जिस्म खाक में मिल गया अब अजाब कैसे होगा। और बाद बात तो वो जर्रे उड़कर कहीं से कहीं चले जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के जिस्म को जलाकर पूरे मुल्क में उसकी राख घेर दी गई। अब ऐसे लोगों को अजाब कैसे होगा। तो ये एक ऐसा उसी तरह का सवाल है जैसा वो आम के नीचे बैठा आदमी सवाल सोच रहा था। एक शख्स ने मुझसे भी ये पूछा कि ये कैसे अजाब होगा। मैंने कहा भाई अगर अल्लाह ताला मुझे ड्यूटी लगा देते मेरी कि मैं अजाब करूं तो मेरे बातें तो बाकी बाहर है कि इसके जर्रात कहाँ कहाँ चले गए हैं, ना मेरे इल्म में है ना मेरी कुदरत में है कि मैं उनके जर्रात को पकड़ सकूं। लेकिन ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से भी वो जर्रात बाहर चले गए, अल्लाह ताला के इल्म से भी वो जर्रात बाहर चले गए हैं। इसका जवाब तो पहले ही हो चुका।
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے وصیت کی کہ بیٹا میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ میں جلا دینا، اور جو راکھ ہو وہ سمندروں میں بہا دینا، دریاؤں میں، تھوڑی سی اس دریا میں، تھوڑی سی اس دریا میں، اور کچھ راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، ادھر سے ہوا آئے اس طرف کو کچھ اڑا دینا، پھر رکھ دینا کچھ اس طرف کو اڑا دینا، تاکہ وہ ہواؤں میں ادھر ادھر اڑ جائے، دریاؤں میں بہ جائے، اور شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس نے بڑی تاکید کی، چنانچہ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دیا، اس کی رات پانی میں بہا دی، ہوا میں اڑا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے ذرات اس کے اکٹھے کر دو، ہوا کو حکم دیا کہ جہاں جہاں ذرہ تو لے کے گئی ہے اس کو جمع کر دو۔ اب یہ ہوا اور پانی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا اور پانی ہمارے سامنے تو مردار بے جان سے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے سامنے تو زندہ ہیں اور اس کے غلاموں میں شامل ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کا عذاب آیا تو یہ ہوا اتنی فرما بردار ہے کہ عاد اور سمود کی قوموں کو یوں اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی جس طرح بڑے بڑے درخت اکھاڑ کے پھینکے جاتے ہیں، لیکن وہی ہوا جب حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے پاس آ جاتی تھی تو اتنی پیاری اور ٹھنڈی ہوتی تھی کہ وہ اس میں خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ایک ہی ہوا اس دائرے سے باہر پورا عذاب تھی، اور وہی ہوا اس چھوٹے سے دائرے کے اندر آ کر خدا کی بہت بڑی رحمت بن جاتی تھی۔ تو آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہے نا، خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت سے ہوا بھی خارج نہیں ہے۔ فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ غلام ہے، زندہ ہے، وہ اچھی طرح پہچانتا ہے کہ یہ فرعون اور اس کا لشکری ہے، اس کو میں نے غرق کرنا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا ساتھی ہے، اس کو میں نے اس کے کپڑے بھی بھیگنے نہیں دینے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شناخت پیدا فرما دی، وہ فرعون اور فرعونیوں کو پہچان رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو پہچان رہا ہے، اسے گھر پر تباہ کر رہا ہے اور ان کو آسانی سے وہاں سے گزرنے دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو کہا کہ وہ ذرات اکٹھے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور زندہ کر کے پوچھا کہ بتا یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا اور کرایا، کیوں ایسی وصیت کی تھی؟ تو اس نے رو کے عرض کیا یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تب وصیت۔ تو اب دیکھیے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو خام کا کیوں بیٹوں کو یہ وصیت کر کے آیا، میں نے تو صرف روح کو عذاب دینا تھا، اس چیزوں کو تو عذاب دینا ہی نہیں تھا۔ یہ تو کیا کیا کام کا کہ میں نے جسم کو عذاب نہیں دینا تھا، تو نے بیٹوں کو کہا کہ اس جسم کو آگ میں جلاؤ، خام کا عذاب میں ڈال دیا جسم کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس کے بیٹوں نے اور کسی عالم نے اس وقت اسے کہا تھا کہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے، یہ جسم جس کو تو ٹکڑے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو تو عذاب نہیں ہوگا، جس جسم کو تو جلانے کا حکم دے رہا ہے اس کو تو عذاب نہیں ہوگا، جس جسم کی راکھ کو ہوا میں اڑانے اور پانی میں بہانے کا حکم دے رہا ہے اس کو تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ اختلاف نہیں تھا، سب یہ جانتے تھے کہ روح کو بھی عذاب ہے اور جسم کو بھی عذاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما تھے، ایک کافر آیا اور اس کے ہاتھ میں پرانی کھوپڑی تھی کسی انسانی جسم کی، ہڈی کی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھ دی لا کے، اور ساتھیوں کو کہنے لگا کہ آج میں عمر کو ایسا لاجواب کروں گا کہ عمر اس کا جواب نہیں دے سکے گا میرے سوال۔ وہ کھوپڑی رکھ دی، کہنے لگا کہ حضرت عمر میں نے سنا ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آگ بڑی سخت ہے اور عذاب بڑا سخت ہے. کہا بالکل میرا یہی عقیدہ ہے. اس نے کہا کہ یہ جس قبر سے میں کھوپڑی اٹھا کے لایا ہوں یہ سب کو پتا ہے کہ فلاں کافر کی قبر ہے اور اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو بالکل ٹھنڈی کھوپڑی ہے. اگر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا تو کچھ تو گرمی محسوس ہوتی نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عذاب جو ہے وہ ان آنکھوں سے محسوس ہونے والا نہیں ہوتا. اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ رکھ دو یہاں کھوپڑی. وہ 2 پتھر اٹھا کے لاؤ. وہ پتھر اٹھا کے لایا. فرمایا ہاتھ لگاؤ ٹھنڈے ہیں یا گرم ہیں؟ کہا جی بالکل ٹھنڈے ہیں. کہ اب ان کو آپس میں ٹکراؤ. جب پتھروں کو ٹکرایا تو اس میں سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگی. فرمایا دیکھو یہ پتھر سراپا آگ ہے, پوری آگ ہے, لیکن باہر اس سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کو ہاتھ لگانے سے یہ بالکل ٹھنڈے. ہاں اس کھوپڑی کی چنگاریاں یہاں اس دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں دکھائی جاتی تاکہ ہمارا ایمان نہ خراب ہو جائے, ایمان نہ بدل جائے. کیونکہ ایمان کا تعلق ہے غیب کے ساتھ. اب فرشتے ہمیں بالکل نظر نہیں آتے تو ان کو ماننے کا نام ہے ایمان. اللہ کے کہنے سے ہم نے مان لیا, اللہ کے رسول کے کہنے سے یقین کر لیا. یہ لاؤڈ اسپیکر سامنے رکھا ہے, اس کو ماننے کا نام عربی زبان میں ایمان نہیں تصدیق ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا میرا ایمان ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے, کیونکہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے, ہاتھ سے پکڑی جا سکتی ہے. اب دنیا کی آگ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا ایمان ہے یہ آگ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آگ جل رہی ہے. لیکن دوزخ کی آگ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمارا یقین پختہ ہے کہ دوزخ کی آگ یقیناً ہے. اس بات کو کہتے ہیں ایمان. اب ہم جو عذاب قبر کو مانتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا کہ قبر میں عذاب ہوگا. اب اگر قبر میں رکھتے ہی عذاب نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر تو دیکھ کر سارے ہی مان جائیں گے نا کہ بھی واقعہ کا عذاب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ بغیر دیکھے میرے اور میرے نبی کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جس کا نام ایمان ہے وہ بات تو ختم ہو جائے گی. آج جنت کو ماننا ایمان ہے, آج دوزخ کو ماننا ایمان ہے, لیکن میدان قیامت میں جب کافر جنت کو دیکھیں گے, دوزخ سامنے آ جائے گی, اس وقت وہ بھی مانیں گے لیکن وہ ماننا ایمان نہیں ہوگا. تو اس لیے قبر میں جو چلا گیا اسے جو عذاب اور ثواب ہو رہا ہے وہ اگر ہمیں دکھا دیا جائے تو ہمارا ایمان بالغیب ختم ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا کہ ہمیں محسوس نہ ہو. لیکن ان لوگوں کو ہمارے کوئی حالات محسوس ہوتے رہے تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ ان پر تو کوئی نیا ایمان اب آنے والا نہیں. تو مقصد یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں فرمایا اس کافر سے کہ تو کتنا بیوقوف ہے, یہ کھوپڑی اٹھا کے لایا ہے جو جسم کی ہے, اور ہم تو جسم کے عذاب کو مانتے ہی نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ روح کو عذاب ہوگا. بلکہ اسے مثال دے کر سمجھایا کہ اسی کھوپڑی کو عذاب ہو رہا ہے اگرچہ ہمیں اس عذاب کا احساس نہیں ہو رہا. تو مطلب یہ ہے کہ شروع سے یہی عقیدہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو 4 پرندوں والا واقعہ ہے وہ بھی اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے. ان آیات قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے شان نزول میں یہی بات لکھی ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا دریا کے کنارے چلے سیر کے لیے. وہاں آگے جا کر کیا دیکھا کہ ایک انسانی لاش پڑی ہے. اس کو سمندر کی مچھلیاں بھی نوچ رہی ہیں, سمندری جانور بھی نوچ رہے ہیں, ہوائی جانور بھی اس کو نوچ رہے ہیں, کوے ہیں, چیلے ہیں, گدھ ہیں, یہ اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں. جنگلی جانور جو ہیں وہ بھی آ کر ان کو
लाश को नोच रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इसके जिस्म के कुछ हिस्से तो समुद्र की तह में पहुंच रहे हैं, कुछ हिस्से हवा में जा रहे हैं, कुछ हिस्से जंगली जानवरों के पेट में पहुंच रहे हैं, और ये पुख्ता अकीदा है कि हर इंसान ने क़यामत को जिंदा होना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, ये तो पक्का ईमान है कि दोबारा जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके हालात देखकर सोच रहा हूं कि कहां इसके जर्रात पहुंच रहे हैं, इसकी जिंदगी कैसे होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पूछा, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते थे कि इब्राहिम तेरा यकीन और ईमान नहीं है। अर्ज किया, या अल्लाह यकीन और ईमान तो है, लेकिन एक इल्म और यकीन होता है। जैसे रात मैंने अर्ज किया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसीन होने का इल्म आज भी कुरान पढ़कर हमें मौजूद है, मालूम है, लेकिन आज इस इल्म की बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई आशिक दुनिया में मौजूद नहीं। और जिन्होंने इसी हुस्न को आंखों से देखा था, तो उस वक्त कितने आशिक थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। तो इल्म हमें भी है, लेकिन एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह ईमान है, लेकिन मैं इस ईमान से बड़े ईमान की दरखास्त करता हूँ, ताकि हक़ुल यकीन और इल्मुल ऐनुल यकीन आंखों से देखकर ये चीज सामने आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने के लिए फरमाया कि इब्राहिम 4 जानवर ले आओ और उनको ज़बह करो, सिरियां उनकी महफूज रख लो और बाकी जिस्म का कीमा कर दो। उन चारों को आपस में अच्छी तरह मिला जुला के मिले जुले जर्रात कुछ उस पहाड़ पर रख दो, कुछ उस पहाड़ पर रख दो, कुछ उस पहाड़ पर रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अब हुक्म दिया कि एक की सिरी पकड़ो और उसको आवाज दो। अल्लाह ताला की कुदरत कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो आवाज हर पहाड़ के जर्रे तक पहुंची और वो जर्रा वहां से उड़ा और वो एक इंसानी जानवर की शक्ल बनता हुआ भागा आया और आकर अपनी सिरी के साथ जुड़ गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरी कुदरतें इतनी वसी है कि इंसानी अकल देख देख के हैरान रह जाए। और हकीकत भी यही है कि ये अजाब और सवाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे, इसलिए खुदा के इल्म और कुदरत से कोई जर्रा बाहर नहीं जाता। ये सवालात इस किस्म के वजह से उन लोगों के दिलों में पैदा होते हैं जो खुदा की कुदरत और इल्म को अपने इल्म और कुदरत के बराबर समझते हैं कि शायद जो जर्रात हमारी नजरों से गायब हो गए हैं, ये अब अल्लाह के इल्म में भी रहे हैं या नहीं, या जिन जर्रात को हम नहीं पकड़ सकते, उनको सजा नहीं दे सकते, अब वो खुदा की कुदरत में भी रहे हैं या नहीं रहे। तो ऐसे वजह से हमेशा उन दिलों में पैदा हुआ करते हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत को अपनी कुदरत के बाद से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि जितना हमें इल्म है इतना ही इल्म अल्लाह ताला को है, जितनी हमारी कुदरत है इतनी ही कुदरत अल्लाह तबारक व तआला को है, इससे ज्यादा इल्म और कुदरत कहीं मौजूद नहीं है। तो अब जाहिर है कि जब इस बात का यकीन कर लिया गया कि कब्र में अजाब भी है सवाब भी है, तो अजाब पत्थर को तो नहीं दिया जाता, रूह का कोई ताल्लुक मानना ही पड़ेगा, फिर ही अजाब होगा या नहीं, क्योंकि दुख और सुख जिंदों को होता है, बेजान चीज को दुख और सुख नहीं होता। तो जब आम मुर्दों की रूह को भी इतना ताल्लुक जिस्मों के साथ साबित है जिससे उनको दुख और सुख का एहसास होता रहता है, तो शुहदा का मुकाम तो फिर आम मुर्दों से ज्यादा बुलंद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए हैं उनके बारे में ये न कहना कि वो मुर्दे हैं। अब सोचने की बात है, आप हैरान होंगे कि एक तरफ तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कत्ल हो गए, जो कत्ल हो जाता है वो मर जाता है या नहीं मरता, मुर्दा होता है या नहीं होता। अब कत्ल भी अल्लाह ताला मान रहे हैं कि कत्ल हो गया, लेकिन ये भी फरमा रहे हैं कि उसे मुर्दा न कहना। कत्ल अरबी जबान का लफ्ज है, अंग्रेजी जबान में लफ्ज किल और कत्ल अरबी का ये दोनों हम माना है।
ایک ہوتا ہے تھپڑ وغیرہ سے کسی کو مارنا، اس کو انگریزی میں بیٹ کہتے ہیں، عربی میں ضربہ یضرب کہتے ہیں۔ ایک ہے کسی کو جان سے مار دینا، ہاتھ تلوار کے ٹکڑے کر کے مار دیا جائے، گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، پانی میں غوطے دے کر مار دیا جائے، آگ میں جلا کر مار دیا جائے، کسی طرح سے بھی موت واقع ہو جائے، اس کو عربی میں قتل کہتے ہیں، انگریزی میں کل کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو خود مانا کہ قتل ہو گیا، موت آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ انکا میت و انہم میتون، اس آیت کا مصداق مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ جو موت آئی ہے، کیا اسی کو دوام ہے، یہی باقی رہے گی، یا اس موت کے بعد کوئی حیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں؟ تو قاتل یقتل جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ اسی جملے کو کہا جاتا ہے جو فعل سے تعلق رکھتا ہے، اور فعل کسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے لیے جملہ فعلیہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ قد ماتا یہ جملہ فعلیہ ہے کہ وقتی طور پر اس کو موت میں آ گئی، وقتی طور پر موت کا وعدہ پورا کر دیا گیا، لیکن اس موت کے بعد کسی قسم کی کوئی حیات بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے دوسری آیت دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو مردہ نہ کہو، کہ موت وقتی آنے کے بعد اس موت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ یا اللہ اگر موت کو باقی نہیں رکھا گیا تو کیا چیز باقی ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ اب پھر دوبارہ غور فرمائیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ قتل بیان فرمایا۔ قتل جسم ہوا کرتا ہے یا روح ہوا کرتی ہے؟ جسم ہوتا ہے نا، اس لیے جو جسم قتل ہوا جس سے زندگی چھین لی گئی تھی، اسی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حیات عطا فرما رہے ہیں۔ اور قتل یہ جسم ہوتا ہے یا مثالی جسم جو خواب میں نظر آتا ہے وہ ہوا کرتا ہے؟ روح اس جسم سے نکلتی ہے یا اس جسم سے نکلا کرتی ہے؟ تو مثالی جسم قتل نہیں ہوا، نہ اس کو کوئی شہید کہتا ہے، اسی جسم کو شہید کہا جاتا ہے جو قتل ہوا ہے، اسی سے روح نکلی ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت مسلمان انہیں زندہ سمجھتے تھے یا مردہ سمجھتے تھے؟ جب جا رہے تھے زندہ سمجھتے تھے یا مردہ؟ کافر زندہ سمجھتے تھے یا مردہ؟ منافق زندہ سمجھتے تھے یا مردہ؟ اس وقت کافر بھی ان کو زندہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ زندگی شعور میں آنے والی ہے۔ کافروں کو اگرچہ اللہ نے ایمان نہیں دیا لیکن شعور دیا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت حمزہ چلے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی سلام کہتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، ان کا جواب سنائی دے رہا ہے۔ تو یہ زندگی جو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا ہے کہ یہ زندگی شعور میں آنے والی ہے، اور وہ زندگی ولیکن لا تشعرون، تمہارے شعور میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جہاد احد سے پہلے سارے کافر بھی حضرت حمزہ کو زندہ کہہ رہے تھے۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کافروں نے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو زندہ کر دیا ہے، لیکن کافر کہتا ہے کہ میں زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل ان کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، میں ان کو زندہ مانتا تھا، اب میں السلام علیکم کہتا ہوں، ان کی طرف سے وعلیکم السلام کا جواب مجھے نہیں میرے کانوں میں پہنچ رہا، اس لیے میں ان کو زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کل میں ان کو ہاتھ لگاتا تھا، یہ ہل رہے تھے، آج میں چٹکی برتا ہوں، ان کے ٹکڑے ہل نہیں رہے، اس لیے کل تو میں ان کو زندہ مانتا تھا، اب اس وقت میں ان کو زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اسی کافر کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا
کہ اس میں زندگی کی نفی نہیں ہے، نفی اس میں ہے کہ کل کی زندگی تیرے شعور میں آ رہی تھی، آج وہ زندگی دے دی گئی ہے جو تیرے شعور میں آنے والی نہیں۔ رات میں میں نے مثال عرض کی تھی، بعض دوست نہ ہے، پھر مثال عرض کرتا ہوں تاکہ دوست سمجھ جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ایمان کا تعلق ہی ان باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ خدا پر ایمان ہے یا نہیں؟ فرشتوں پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے؟ کسی کی آواز اس وقت کانوں سے سنائی دی جا رہی ہے؟ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں یا فرشتے ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کرام الکاتبین آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھ کر ماننا یا قرآن اور حدیث کے کہنے سے مانا؟ کرام الکاتبین زندہ ہے یا مردہ؟ ان کی زندگی آپ نے کیسے محسوس کی؟ اپنے شعور سے یا قرآن اور حدیث سے؟ تو اب دیکھیے، آپ کو ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، لیکن کیا انہیں بھی پتا ہے یا نہیں کہ ہم زندہ ہیں؟ فرشتے کو پتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، انہیں تو اپنی زندگی کا پورا شعور ہے نا۔ یہاں ہمارے شعور کی نفی ہے۔ شہداء اور انبیاء علیہ السلام کو اپنی حیات کا پورا شعور ہے۔ اب قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں جیسے عذاب قبر کے سلسلہ میں لوگ عقلی ڈکوسلے بیان کرتے تھے، اسی طریقے سے یہاں سب سے بڑا ڈکوسلا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے تو صحابہ میں کئی مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ اب بحث چل پڑتی تھی تو وہ کیوں نہیں حضور پاک سے جا کر پوچھ لیتے کہ حضرت اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے؟ کہیں نہیں نظر آ رہا کہ ایک مرتبہ بھی اختلاف میں صحابہ جا کر آپ سے مسئلہ پوچھتے ہوں، جبکہ اس سے پہلے آپ مسئلہ پوچھا کرتے تھے جا کر۔ تو عوام بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو عقل میں آ رہی ہے کہ اگر واقعی انبیاء علیہ السلام اپنی پاک قبروں میں حیات ہیں تو صحابہ کو اختلافات کا حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہی موقع تھا کہ حضرت پاک سے پوچھتے، آج بھی لوگ جا کر وہاں پوچھ لیتے۔ تو یہ سوال کس ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو قرآن کی اس آیت وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ پر یقین نہیں رکھتا؟ کسی کو مثال سے سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ بعض اوقات ایک چیز یہاں کہیں رکھ دی اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں رکھی تھی، بھول جاتے ہیں یا نہیں؟ پھر کبھی جناب کسی سے پوچھتے ہیں محمد علی تجھے پتا چیز میں نے کہاں رکھی ہے؟ ہم دن تجھے پتا ہے؟ پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کتاب کی کہاں رکھا ہے؟ محمد بخش تمہیں پتا ہے چیز میں نے کہاں رکھی ہے؟ آپ یہ ایک آدمی سے پوچھتے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ خود بھی تلاش کر رہے ہیں، پوچھتے بھی کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کرام الکاتبین سے نہیں پوچھا کہ تم تو میرے ساتھ اس وقت اور تمہیں پتا بھی ہے کہ میں نے کہاں رکھی ہے، تم ہی بتا دو۔ تو کیا واقعتاً جو کتاب آپ سے گم ہوگی رکھی گئی، کرام الکاتبین نے نہیں دیکھی وہ کتاب کہاں ہے؟ ان کو علم ہے یا نہیں کہ کتاب کہاں اس نے رکھی ہوئی ہے؟ لیکن 100 آدمیوں سے آپ نے پوچھا یہاں چل پھر کے، کرام الکاتبین پر آپ کا یقین بھی ہے کہ میرے ساتھ ہیں، یہ بھی یقین ہے کہ ان کو پتا ہے، لیکن آپ کرام الکاتبین کو بالکل نہیں پوچھ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ کرام الکاتبین کو آپ زندہ نہیں مانتے، وجہ یہ نہیں کہ کرام الکاتبین کو کتاب کا علم نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا جو جواب ہوگا وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گا۔ تو جب ان کا جواب ہمیں سنے گا ہی نہیں تو فائدہ کیا پوچھنے کا؟ اچھی طرح سمجھے بات کو۔ آپ جو بات کرتے ہیں کرام الکاتبین سنتے ہیں یا نہیں جی؟ اور کرام الکاتبین جو آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ آپ سنتے ہیں؟ کرام الکاتبین کی بات آپ یقیناً نہیں سنتے اور کرام الکاتبین بھی آپ کی بات یقیناً نہیں سنتے، نہیں سنتے نا کرام الکاتبین بھی جی؟
اب دیکھیے وہ یقیناً ہماری باتیں سن رہے ہیں لیکن ہم یقیناً ان کی باتیں نہیں سن سکتے، اسی لیے کبھی ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں چیز میں نے کہاں رکھی۔ تو کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم کرام القاتبین کو زندہ نہیں رکھتے سمجھتے یا ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے گی۔ بالکل صحابہ کا چونکہ اس آیت پر ایمان تھا جس میں آ گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، انہیں یہ یقین تھا کہ ہم روضے پاک پر درود پڑھیں حضرت یقیناً سنتے ہیں، ہم کوئی بات عرض کریں حضرت یقیناً سنتے ہیں، لیکن حضرت کی زندگی جو اب ملی ہے وہ فانی زندگی نہیں۔ ہمارا یہ شعور فانی ہے، یہ کان فانی ہے یا نہیں، یہ آنکھ فانی ہے یا نہیں۔ اب یہ آنکھ اس فانی زندگی کو دیکھ سکتی ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ والی باقی زندگی اس کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ انسان اس فانی زبان کا کلام سن سکتا ہے، انسان کا کان اس زندگی میں، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ والی باقی حیات ہے وہ کلام یہ نہیں سن سکتا۔ تو نقص اس زندگی میں نہیں، اس آنکھ میں ہے، کمزوری اس زندگی میں نہیں، اس بات میں نہیں، اس کان میں ہے، کیونکہ یہ کان فانی ہے، یہ فانیوں کی بات سن سکتا ہے، لا فانیوں کی بات نہیں سن سکتا۔ آنکھ فانی ہے، یہ فانی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لا فانی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے صحابہ کا اسی طرح یقین تھا کہ حضرت پاک سے اب اگر پوچھا جائے تو وہ جو ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا وہ زندگی فانی نہیں ہے اس لیے وہ لا فانی زندگی کے ارشادات ہمارے ان فانی کانوں میں سنائی نہیں دے سکیں گے، اس لیے ان سے بات پوچھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وسوسے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ حدیث جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث اتنی ہی یقینی ہوتی ہے جتنی قرآن پاک کی آیت یقینی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا اس کو صحیح یا ضعیف جبرائیل تو نہیں آتے کہیں گے، اب تو کیسے پتا چلے گا صحیح یا ضعیف ہے؟ کہنے لگے پھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جو اس فن کے امام ہے محدثین ان کی بات مانی جائے گی، ہر فن میں فن والوں کی بات مانی جاتی ہے۔ اب ایک انگوٹھی تھی، وہ ہم نے 5 سناروں کو دکھائی، انہوں نے کہا کہ اس کا سونا کھڑا ہے، لیکن ایک کمہار نے شور مچا دیا کہ سونا کھوٹا ہے۔ تو سونے کے بارے میں سناروں کی مانی جائے گی، کمہار کی مانی جائے گی؟ جی اب محدثین کی حدیث کے بارے میں مانی جائے گی یا ان پڑھوں کی مانی جائے گی؟ محدثین کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور متواتر ہے۔ اب اس میں جس قبر پاک کا ذکر ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پاک والا کہاں ہے؟ جی مدینہ منورہ میں۔ یہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا کہ آپ کے اوپر مدینہ منورہ میں ہے؟ جی کسی حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہو کہ میری قبر مدینہ منورہ میں یہاں دفن ہوں؟ تو یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ امت کے اجماع سے کہ یقیناً یہی قبر پاک حضرت نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو آج تک اس قبر کے قبر ہونے سے کسی نے انکار کیا کہ مدینہ پاک میں جو قبر ہے یہ حضرت پاک کی قبر ہے؟ وہاں حاجی صاحب سے پوچھے اوپر لکھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا آپ بھی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے کہ وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ سمجھا دو کہ جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی
शायद उनकी जन्नत भी कब्रिस्तान और मुर्गिस्तान हो। तो मैंने कहा या तो उस पाक जगह को जन्नत का बाग कहना छोड़ दो, और या ये कहना छोड़ दो कि माज़अल्लाह वो वहां जिंदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां हयात अता फरमाई है। तो मुसलमान आज तक किसी काफिर ने भी उस कब्र के कब्र होने का इनकार नहीं किया। इसलिए तो वाक़यात में आता है ना कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी बादशाह को ख्वाब में मिले और फरमाया कि दो कुत्ते मुझे सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, बात समझ में नहीं आई कि कैसे तंग कर रहे हैं कुत्ते हजरत। अगली रात फिर ख्वाब देखा, फिर हजरत पाक ने यही फरमाया। तीसरी रात फिर ख्वाब देखा तो उन्होंने फिर अर्ज किया कि हजरत मैं तो बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे समझाएं कि क्या किस्सा है। आपने वो दो आदमी दिखाए कि ये कुत्ते मुझे सता रहे हैं। बादशाह नूरुद्दीन जंगी फौरन वहां मदीना मुनव्वरा पहुंचा। अब कैसे पता चले कौन लोग हैं? अब वो सारा दिन छुपे रहते थे, रात को उन्होंने एक सुरंग बना रखी थी, वहां से मट्टी उठा के मकसद ये था कि हजरत पाक के जिस्म पाक को यहाँ से निकाल कर ले जाए और बाद में मुसलमानों को कहेंगे तुम कहते हो कि नबी का जिस्म जो है वो महफूज रहता है, अगर तुम्हें दिखा दो कब्र खोल करके जिस्म पाक महफूज है, हम मुसलमान हो जाएंगे। अब कब्र पाक में तो कोई चीज होगी नहीं, हम निकाल के ले जाएंगे, तो इसलिए हम मुसलमानों को इस तरह जलील करेंगे। नूरुद्दीन जंगी ने सोचा कि तमाम अहले मदीना की दावत कर दी जाए। दावत कर दी, फरमाया कि कोई आदमी ऐसा ना रहे जो दावत खाने के लिए ना आए। नूरुद्दीन जंगी को खैलखलाते लग गई, अंदर दावत थी, जाते हैं, आने वाले को भी देखते हैं, जाने वाले को भी देखते हैं कि भाई वो आदमी मिल जाए। सब ने खाना खा लिया, लेकिन वो दो शक्लें नजर नहीं आई। नूरुद्दीन ने पूछा कौन कौन रह गया है? जी कोई भी नहीं रह गया। कि जरूर रह गया है? कि कोई भी नहीं रह गया। आकर बड़ी तफ्तीश के बाद पता चला कि जी दो आदमी हैं, बड़े ही अल्लाह वाले हैं। वो तो हर वक्त रोजा पाक के पास एक हुजरे में बैठे रहते हैं, न किसी की दावत खाने जाते हैं, और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, बड़े नेक आदमी हैं। फरमाया कि उन्हें लाओ। जब वो दोनों आदमी आए तो वही शक्लें थी जो ख्वाब में देखी। फिर हुक्म दिया कि उनको हथकड़ी लगा लो। पूछा तुमने रसूल पाक को क्या दुख दिया है? अब सारे लोग पूछा तुमने रसूल पाक को क्या दुख दिया है? अब सारे लोग उनके दरबार की कि हजरत बादशाह सलामत ये तो बहुत नेक लोग हैं, आज तक किसी जानवर को दुख देते नहीं देखा हमने, और आप अब कैसे फरमा रहे हैं कि उन्होंने हजरत पाक को दुख पहुंचाया? तो एक अंगूठा मुबारक हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, यहाँ तक वो सुरंग पहुंच चुकी। बादशाह ने उसको गोश्त वगैरह दिए, जो कुछ भी हो सकता था। तो मकसद ये है कि काफिरों को भी यकीन है कि ये कब्र अल्लाह के नबी पाक है। तो ये बात यकीनी है या नहीं? अब मैं आप हजरात से पूछता हूँ कि उस कब्र पाक में हजरत पाक का जो जिस्म पाक है वो वही दुनिया वाला जिस्म पाक है या ख्वाब प्यार वाला है? वही जिस्म पाक है जिसने गारे हिरा में जिंदगी बसर की, वही जिस्म पाक है ना जिस पर वही नाज़िल होती थी, वही जिसमें पाक है जिसने हिजरत की, जिसने जिहाद किए, जो मदीना मुनव्वरा में नबी इमामत कराते रहे। तो कोई शख्स भी इस बारे में शक नहीं रखता, सबका यकीन है कि उस कब्र पाक में वही जिस्म पाक है, कोई ख्वाब प्यार वाला जिस्म नहीं है। तो जब उस कब्र पाक में वही जिस्म पाक है तो हयात भी इसी जिस्म पाक में है। जो कहते हैं कि किसी मिसाली जिस्म में हयात है, किसी ख्वाब प्यार वाले जिस्म में हयात है, वो अल्लाह के इस पाक पैगंबर की हदीस का इनकार कर रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, हजरत फरमाते हैं कि मैं मेराज के लिए जा रहा था तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा। ये कब्र कहाँ है? खुद हजरत पाक ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस के पास, सुर्ख रेत का जो टीला है उसके पास जो कब्र है
उसमें मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा है। अब ये रेत के टीले दुनिया में है जमीन पर, या जन्नत जो है ये भी फल का इलाका है, वहां भी रेत के टीले हैं, क्या ख्याल है? बैतुल मुकद्दस छठे आसमान पर है या जमीन पर है? तो सिर्फ रेत के टीले के पास जो कब्र है वो यही जमीन वाली कब्र है, और इस कब्र में जो मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक है वो दुनिया वाला है, ख्वाब ख्याल वाला नहीं है, मिसाली नहीं है। तो इसलिए हयात इसी जिस्म पाक है, यही अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई और इत्तेफाकी अकीदा है। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी सही मतलब पर कायम रखे और वसवसे डालने वालों के वसवसों से हमें महफूज रखे। वहाँ फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी। अच्छा मैं समझा ऐसा जज़ाकल्लाह। तो अब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक हालत यही थी कि जो मसला सिर्फ ईमानियात से ताल्लुक रखा था उसको ज्यादा बार बार मिसालों से समझाया करते थे, ताकि किसी जमाने में कोई वसवसे डालने वाला मेरे उम्मतियों के दिल में वसवसा न डाल। अब अंदाजा लगाएं, नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे के फज़ाइल बयान फरमा रहे हैं, जुमे के दिन, और उसी में मसला हयातुन नबी भी समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि ये दिन सैयदुल अय्याम है, बाकी दिनों का सरदार है। हफ्ते के सारे दिनों में ज्यादा चांद वाला दिन जुमे का दिन है। फरमाया बाकी दिनों में भी दरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं, लेकिन इस दिन ज्यादा अजर अता फरमाते हैं बाकी दिनों की निस्बत। आम दिनों की निस्बत तो ये आता है कि जब ये कहा एक दफा इंसान दरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखो और 10 गुनाह माफ कर दो, 10 रहमतें उस पर अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते हैं और 10 दर्जे अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं। ये 40 फायदे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के हैं। और अहले सुन्नत वल जमात हजरात उलमाए देवबंद इसीलिए ये कहते हैं कि दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। हजरत शाह तफसीर मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि कम से कम 3 तस्बीह सुबह शाम दरूद शरीफ की हो जानी चाहिए। अब किस अकीदे से पढ़ा जाए दरूद पाक? हम अल्लाह के नबी के दीन को कामिल समझते हैं, जो अकीदा हमें उन्होंने बताया हम उसी अकीदे से पढ़ते हैं। वो क्या फरमाया? फरमाया मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया नायन उबलतहु, कि जो मेरी कब्र पाक पर आकर दरूद पड़ेगा वो मैं खुद सुन लूंगा, और जो दूर पड़ेगा वो मुझे पहुंचा दिया जाएगा। नसाई शरीफ में हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीना फिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते सिर्फ इस ड्यूटी पर लगा रखे हैं, वो जमीन में फिर रहे हैं। युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, जो मेरी उम्मत की तरफ से मुझे सलाम पहुंचा रहे हैं। अब कोई पाकिस्तान में सलाम अर्ज कर रहा है, दरूद पढ़ रहा है, तो फरिश्ते यहाँ से वहां पहुंचा रहे हैं। तो हमारा अकीदा बिल्कुल यही है कि रोजा पाक पर दरूद पाक पढ़ा जाए तो हजरत खुद सुनते, दूर से पढ़ा जाए तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं। अब देखिए ये अकीदा वो है जो अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमें तालीम फरमाया, लेकिन बाद औकात लोग जिद में आ जाते हैं। अब एक उठा, उसने जिद में क्या कहना शुरू किया, दम बदम पढ़ो दरूद, हजरत भी है यहाँ मौजूद, यहाँ भी हम पढ़ेंगे, हजरत पाक खुद पढ़ेंगे। दूसरों ने समझाया कि भाई ये अकीदा अल्लाह के नबी का बताया हुआ नहीं है, इसलिए तुम ये लफ्ज ना कहा करो। देखा तो हम तो कहेंगे, देखा कि ना जिद दीन में अच्छी नहीं, कहा कि हम करेंगे जिद। आकर उसने कहा कि अगर तुम जिद नहीं छोड़ोगे फिर हम भी जिद करेंगे।
क्या तुम क्या जिद करोगे? या तुम कहते हो कि यहाँ भी कुछ सुनते अब हम जिद करेंगे कि वहां भी नहीं सुनते? तुम कहते हो कि यहाँ भी मौजूद है अब हम जिद करेंगे कि वहां भी माअज़ल्लाह जिंदा नहीं है। तो ये दोनों बातें जिद की हैं। सही अकीदा हुई है जो अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया कि जो मेरे रोजा पाक पर दरूद पड़ेगा मैं खुद सुनूंगा, और जो दूर से पढ़ा जाएगा वो मुझे फरिश्तों के जरिए पहुंचा दिया जाएगा। एक आदमी मुझे कहने लगा कि आप अत्ताहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। मैंने कहा हाँ पढ़ते हैं। फिर हजरत पाक हाजिर नाजिर हुए या नहीं? मैंने कहा जब पहली बात मुझसे पूछी है कि पढ़ते हो या नहीं तो मैंने बता दिया कि पढ़ता हूँ। दूसरी बात भी मुझी से पूछनी थी कि तू किस अकीदे से पढ़ता है। मैंने कहा आप जब आए हैं आप मुझे मिले तो मैं सामने बैठा हूँ तो आपने मुझे अस्सलामु अलैकुम कहा। कहा मैंने कहा ये सीधा किताब का है ना, मुझे आप मुखातिब करके कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम? बिल्कुल कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब उकाड़े चला जाऊंगा आप मुझे खत लिखेंगे तो उस पर क्या लिखेंगे? ये उस पर मैं लिखूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा किस अकीदे से? कि जिस तरह अब तुम्हारा अस्सलामु अलैकुम मैंने कानों से सुना है, मेरे जाने के बाद तुम लाहौर में बैठकर जो लिखोगे खत पर अस्सलामु अलैकुम तो वहां भी तुम्हारा यही अकीदा होगा कि ये मैंने कानों से सुन लिया है इसी वक्त जब तुमने यहाँ लिखा। चलेगा नहीं। मैंने कहा इस अकीदे से लिखोगे कि जिस तरह अब मैं तुम्हारे सामने हाजिर बैठा हूँ इसी तरह मैं उकाड़े में बैठा हूँ तुम्हारे सामने लाहौर में हाजिर हूँ। चलेगा नहीं, ये अकीदा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या अकीदा होगा? कहने लगे डाकिया जब ये खत ले जाकर आपको दे देगा तो अब उस वक्त जब आप ये लफ्ज पढ़ेंगे तो ये खिताब सही हो जाएगा। मैं आपको हाजिर नाज़िर नहीं समझता, लेकिन इस अकीदे से खिताब से सलाम कहता हूँ कि यहाँ मुंह पर सलाम कहा है सामने, तो इस अकीदे से कि मेरा सलाम तुमने खुद सुन लिया है। खत पर भी मैं यही लफ्ज लिखूंगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन उस वक्त मेरा अकीदा ये होगा कि ये खत जब पहुंच जाएगा तो आपको मेरा सलाम भी पहुंच जाएगा और मेरा ये खिताब दुरुस्त होगा। तो खत पर लिखने में मेरा ये कभी भी अकीदा नहीं हुआ कि मैं आपको हाजिर नाज़िर समझता हूँ। तो मैंने कहा यही अकीदा हमारा नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया बल्कि खुद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अकीदा तालीम फरमाया है कि जब मेरे रोजा पाक पर आकर दरूद पढ़ो तो उस वक्त तो ये कहना, खिताब करना कि इस अकीदे से कि मैं खुद तुम्हारा दरूद सुन रहा हूँ। और जब दूर से पढ़ो तो फिर ये अकीदा होना चाहिए कि हमारा दरूद हजरत तक पहुँच जाएगा, हमारा सलाम हजरत तक पहुँच जाएगा। तो मैंने कहा जिस तरह पहली बात मुझसे पूछी थी कि क्या आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पढ़ते हैं, दूसरी भी मुझसे ही पूछनी चाहिए कि मैं किस अकीदे से पढ़ता हूँ। जिस तरह वो कि ये सीधा पढ़ने का हुक्म हमें अल्लाह के नबी ने दिया है, इस पढ़ने का अकीदा भी हमें खुद अल्लाह के नबी पाक ने समझा दिया है कि इस अकीदे से पढ़ना चाहिए। कहने की अच्छा कहते हम तो जो अजान से पहले पढ़ते हैं ना वो इसलिए पढ़ते हैं कि लोग भाग जाए डर कर दो बली वहाबी जो है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप दुरूद शरीफ को इबादत नहीं समझते, इसको आप लाठी जूते की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी को भगाने के लिए तो लाठी होती है ना कि लाठी उठाई वो आदमी भाग गया बेचारा, जूता मारने लेकर आप भागे वो आदमी भाग गया। तो मैंने कहा ये दुरूद शरीफ की कितनी बेअदबी। जो इबादत है उसको अब लाठी और जूते की जगह इस्तेमाल किया जाए कि किसी को भगाना हो तो कहते हम दुरूद पढ़ते हैं वो भाग जाते हैं। तो मैंने कहा गुनाह आपको हुआ उन्हें कहते हुआ। वो अगर कोई आपको इस बारे में गलत कहता है तो दरूद की वजह से नहीं कहता, इसलिए कहता है कि तुमने दरूद तो नबी पर पढ़ा लेकिन नबी ने जिस अकीदे से पढ़ने को कहा था वो अकीदा तुमने इनकार कर दिया। तो उन्हें अगर गुस्सा आता है तो दरूद के लफ्जों पर नहीं आता, तुम्हारे गलत अकीदे पर आता है कि तुम नबी पर दरूद पढ़ते वक्त भी नबी का बताया अकीदा मानने के लिए तैयार है नहीं हो, तो गुस्सा दरूद पर नहीं उस गलत अकीदे पर।
کہ تم نے نبی کا نام لیا، اگر اسی عقیدے سے نام لیتے درود پڑھتے جو اللہ کے نبی پاک نے بتایا تھا تو پھر تو بات صاف ہوتی نا. لیکن درود پڑھنے میں بھی نبی کے عقیدے کا انکار ہو اور اس انکار کے ساتھ اس درود کو لاٹھی اور جوتے کی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ دو گناہ جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں، ہم ان گناہوں سے روکتے ہیں درود پاک سے. ہمیں کوئی چین نہیں، ورنہ ہم نماز میں درود نہ پڑھتے، ہم تسبیحات درود کی نہ بتاتے. حضرت سے آپ بیعت ہو تو آپ کو حضرت درود پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ تو کون کہتا ہے کہ درود سے دشمنی ہے؟ نہیں، وہ جو نبی کا بتایا ہوا ہم اس عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پڑھو اور اسی عقیدے سے پڑھو جس عقیدے سے اللہ کے نبی پاک نے ہمیں تعلیم دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے فضائل اللہ کے پاک پیغمبر بیان فرما رہے ہیں. اب جمعے کے فضائل میں فرمایا کہ یہ دن سارے دنوں کا سردار ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. فضائل بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود زیادہ پڑا کرو، اس دن مجھ پر درود زیادہ پڑا کرو. دیکھو کتنی محبت ہے اللہ کے نبی کو امتیوں سے. اب درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہمیں پہنچے گا یا انہیں زیادہ پہنچے گا؟ اصل فائدہ تو ہمیں پہنچے گا. اب دیکھیے ایک آدمی کہ آپ کو کوئی کام ہے، اب آپ اس کے بچے سے پیار کر رہے ہیں تو اپنے کام کے لیے کر رہے ہیں، یہی ہے نا. آپ اللہ کے پاس پیغمبر پر درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی یا نہیں کہ بھائی یہ میرے نبی پاک سے پیار کر رہا ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن زیادہ درود پڑھا کرو. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات انبیاء نامی ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں ایک یہ روایت درج کیا ہے کہ باقی دنوں میں درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی نیکیاں 70 ملتی ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 70. تو اب دیکھیے کہ جمعے کے درود کا ثواب زیادہ ہوگا. اور پھر یہ دل میں خدشہ آ سکتا تھا نا کہ کوئی تو درود پڑھنے والے پاس ہے، کوئی دور ہے، تو دور والے درود پڑھنے والوں کا حضرت پاک کو علم ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اب حضرت پاک کی حیات میں بھی پیش کیا جاتا تھا یا نہیں؟ حضرت ہمارے پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے ایک عجیب سوال پوچھ لیا، کہنے لگے حضرت جب انسان مر جاتا ہے تو وہ تو گل کر جاتا ہے اور یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق آپ پر بھی ایک دن موت آنے والی ہے، لیکن آپ کی امت تو قیامت تک دنیا میں بچے گی. تو آپ کے وصال کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی درود پاک پڑھا کریں گے، ان کا درود پاک بھی آپ پر پیش ہوا کرے گا یا نہیں؟ دیکھو صحابہ نے کیا تھا مسئلہ پوچھا کہ آج ہماری کتنی تسلی ہو گئی، ہمیں کتنی خوشی ہے کہ مسئلہ ہمارا تھا پوچھ صحابہ نے لیا. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، یعنی یہ زمین جو ہے وہ نبیوں کے جسموں کا ایک بال بھی خراب نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ان اجسام مطہرہ کو بالکل محفوظ رکھتے ہیں اور درود بعد میں ان ہی جسموں پر پیش ہوگا. اب دیکھیے بات کتنی وضاحت سے اللہ کے نبی سمجھاتے تھے تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. پہلی حدیث جس نے یہ ذکر فرمایا کہ میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں بھی سیاحین فی الارض زمین کا لفظ آیا، یعنی درود لیتے بھی زمین سے ہیں اور ان کی ساری سیر زمین کے اوپر بھی ہے، پہنچاتے بھی زمین والی قبر میں ہے. یہ نہیں کہ زمین سے لیتے ہیں اور علیین میں پہنچاتے ہیں. تو سیر کی ابتدا بھی زمین ہے اور سیر کی انتہا بھی، پڑھنے والے بھی درود کے زمین پر ہیں اور جس قبر پاک میں پہنچایا جا رہا ہے درود وہ بھی زمین والی قبر ہے. اور اس زمین والی قبر پاک میں جو جسم ہے وہ دنیا والا جسم انتری ہے. یہاں بھی صحابہ نے اور اللہ کے نبی پاک کے درمیان
جب یہ مسئلہ ذکر ہوا تو کس جسم کی بات چلی؟ جس جسم پر موت آیا کرتی ہے، وہ جسم مثالی ہے یا دنیا والا جسم ہے؟ جس جسم کو زمین کھا جایا کرتی ہے عام لوگوں کے جسم کو، وہ دنیا والا جسم ہے یا جسم مثالی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زمین بیان کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ وہی نبیوں کا جسم دنیا والا جو غیر نبی کا جسم زمین کھا کے ختم کر دیتی ہے، وہی جسم محفوظ رہتا ہے اور اسی جسم پر درود پاک بعد میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی وضاحت سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اب جب وہ جسم درود پاک اس پر پیش کیا جاتا ہے تو درود پاک کے پیش ہونے کے لیے جسم میں زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا کسی جماعت معذلہ لکڑی یا پتھر پر پیش کیا جاتا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت میں تو حضرت نے صاف الفاظ بیان فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے جمعے کے مسائل بیان کرنے سے، لیکن جمعے کے مسائل کے ضمن میں بھی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت سے بیان فرما دی کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن زندگی جیسا میں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے بتایا زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے جیسے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگر اس وقت حضرت کا روضہ پاک کھل جائے تو ہمیں تو یہی محسوس ہوگا کہ حضرت آرام فرمائے، لیکن خدا جانے وہ اس وقت رکوع میں ہو، اس وقت سجود میں ہو، کیونکہ وہ جو ان کے عبادات ہیں وہ ہمارے شعور میں آنے والی نہیں ہے، ان کی زندگی کے آثار ہمارے شعور سے باہر ہیں۔ ہم اگر مان رہے ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے مان رہے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اب نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، وہ تشریف لائیں گے، اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، جیسے ہر انسان کی قیامت اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب اسے عالم غیب نظر آنا شروع آج ہو جائے، فرشتے نظر آنے لگے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اب آنکھوں سے دیکھ کر مان رہا ہے، خدا اور رسول کی بات اس نے نہیں مانی تھی۔ اسی طرح جب قیامت کی کلی نشانیاں سامنے آ جائیں گی تو پھر کسی کو ایمان کوئی لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ حضرت پاک فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا، مغرب کی طرف، کیونکہ یہ ایک واضح نشانی ہوگی کہ اب دنیا ختم ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے واضح نشانی ہوگی؟ فرمایا چرخہ چلتا ہے نا، تو آپ اسے چلا کر چھوڑ دیں، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب اس میں کھڑا ہونا ہوتا ہے تو تھوڑا سا چکر اس سے الٹا آتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے۔ اب الٹا چکر آنا یہ دلیل ہے کہ اب چرخہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ نظام شمسی کر رہا ہے، اس کو سیدھا چکر آ رہا ہے، جس دن اس کو الٹا چکر آ گیا تو یہ واضح دلیل ہوگی کہ اب نظام شمسی کھڑا ہو رہا ہے اور قیامت قائم ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد تو ایسی صورت آئے گی کہ جو مومن ہے اس کے دل کے ایمان کا نور چہرے پر آ جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے یہ مومن ہے۔ کافر کے کفر کی سیاہی چہرے پر آ جائے گی تو اس زمانے میں آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہونا شروع ہو جائے گا ان باتوں کا کہ کون مومن تھا کون نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد بھی انہ لعلم للساعہ قیامت کی نشانیوں میں ہے، اس لیے ان کے جب وہ تشریف لائیں گے تو آنکھوں سے دیکھ کر کئی دینوں کا سچا جھوٹا ہونا سامنے آ جائے گا۔ مثلا سب سے پہلے یہودیوں کے مذہب کا جھوٹا ہونا پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں دینوں والے مانتے ہیں کہ دو مسیح آنے ہیں۔ کتنے مسیح آنے ہیں؟ دو،
ایک سچا مسیح ہوگا اور ایک جھوٹا، دجال کا لقب بھی مسیح ہے نا، اور تینوں مذہبوں والوں کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ جھوٹا مسیح قتل ہو کے مرے گا، سچا مسیح قتل نہیں ہوگا۔ اب سچا مسیح اور جھوٹا دونوں اس وقت اکٹھے ہوں گے، اور سچا مسیح عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے کو قتل کر دے گا، تو آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ دجال تھا اور یہ سچا مسیح تھا۔ یہودی جو آج تک کہتے رہے معاذ اللہ کہ بی بی مریم کا بیٹا مسیح جھوٹا مسیح اور دجال تھا کیونکہ اسے ہم نے قتل کر دیا تھا، پتہ چلے گا کہ یہ سچا مسیح تھا، جھوٹا نہیں تھا، تو آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں۔ دوسرا، عیسائیوں کا مذہب غلط ہوگا، کیونکہ عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد کس بات پر ہے؟ صلیب پر، کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مرے، وہ آ کر حکم دے گے سب صلیبیں توڑ دو، یہ سارا ہی جھوٹ تھا۔ سچی بات وہی تھی جو قرآن نے بتائی تھی، ماں قاتلوہ و ماں صلبوہ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے نہیں مارا بلکہ سرے سے صلیب پر تو وہ لٹکائے ہی نہیں گئے۔ اب جب سب صلیبیں وہ توڑوا رہے ہوں گے تو آنکھوں سے دیکھ کر صلیب کا عقیدہ غلط ہو جائے گا نا۔ اور تیسرا عقیدہ غلط ہوگا جو کہتے ہیں کہ نبی قبروں میں حیات نہیں ہے۔ حدیث پاک مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسلم رضی اللہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے بعد میرے روضہ پاک پر حاضر ہوں گے اور وہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کریں گے۔ فرمایا میں سلام کا جواب دوں گا اور وہ سنیں گے۔ اب دیکھیے دو نبی عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں کہ او پتھریوں مماتیوں، یہ قبر ہے جہاں اللہ کے نبی سلام پاک سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی جواب دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اسی قبر سے جواب ملتا ہے، البتہ وہ تمہارے شعور میں جواب آتا نہیں۔ ہاں بطور خرق عادت کبھی کسی کو سنا دیا جائے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، عادت یہی ہے کہ وہ سلام کسی کے شعور میں نہ آئے۔ تو دونوں نبی یہ بات سمجھا رہے ہوں گے کہ حیات نبی پاک کی اسی قبر پاک میں ہے، جہاں یہودیوں کا مذہب غلط ہوگا، عیسائیوں کا مذہب غلط ہوگا، مرزائیوں کا مذہب غلط ہوگا۔ کیوں؟ احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو خنزیروں کو قتل کرنے کا حکم دیں گے، کوئی خنزیر دنیا میں باقی نہیں رہے گا اور کوئی صلیب دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ ایک دن ایک وکیل صاحب مرزائی کہنے لگا کچھ بات ہو جائے، میں نے کہا کس بات پر؟ کہ جی مرزا صاحب سچے مسیح پہ یا جھوٹے؟ میں نے کہا جو مذہب اتنا ذلیل ہے کہ وہ خنزیر بھی اس کو جھوٹا سمجھتا ہے تو ہم تو بہت اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑوا دیں گے، خنزیروں کو قتل کروا دیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی کتاب فتح اسلام میں لکھا، فتح اسلام میں، کہ میں اگر مر جاؤں اور دنیا میں صلیبیں قائم رہے اور خنزیر قائم رہے تو یقین کرنا کہ میرا دعویٰ مسیح ہونے کا جھوٹا تھا۔ میں نے کہا فیصلہ تم کر لو کہ صلیبیں ابھی موجود ہیں جلدوں پر یا نہیں؟ عیسائیوں کے گھروں پر بھی لگی ہے، قبروں پر بھی لگی ہوئی ہے، اور خنزیر کتنے دنیا میں موجود ہیں؟ ایک خنزیر تمہارے سامنے اکڑ کر کے کھڑا ہو رہا ہے کہ تمہارا مرزا جھوٹا تھا، تمہارا مرزا جھوٹا تھا۔ اگر مرزا سچا ہوتا تو ہم دنیا میں باقی نہ ہوتے، تو تم سے تو خنزیر نہیں ڈرتا، وہ تمہیں جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تم سے تو یہ لکڑی کی صلیب نہیں ڈر رہی، وہ تمہارے مرزے کو جھوٹا مسیح ہونا ثابت کر رہی ہے۔ تو چار مذہبوں کا جھوٹا ہونا بالکل وضاحت سے ثابت ہو جائے۔ کتنے مذہبوں کا؟ یہودی، عیسائی، مرزائی اور مماتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عقیدہ امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس کا پہلے کبھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ گجرانوالے میں مولوی اسماعیل غیر مقلد نے اس پر اتفاق لکھ دی کہ ہم نبی پاک کو قبر میں حیات نہیں مانتے، لیکن ابھی بھی ان سب کا عقیدہ نہیں۔ آپ کے لاہور میں حافظ عبد القادر صاحب روپڑی غیر مقلدوں کے مشہور مناظر ہیں،
وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک قبر میں حیات ہیں، اور روضے پاک پر درود پاک پڑھا جائے تو وہ خود سنتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ اختلاف ڈال دیا ہے۔ جو حدیثوں کو مانتے ہیں وہ تو انکار نہیں کرتے، لیکن جن کے دلوں میں ترک رفع دین کی حدیثوں کی عظمت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب اتنی حدیثوں کا پہلے انکار کر دیا ہے تو اس کا بھی انکار کر دو۔ وہاں پھر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حسب اللہ یہ لکھا آپ کا مولانا